اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ انہی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم اس امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم کسی بھی امت کو نہیں ملا۔ اگر کسی بھی امت میں یہ کلمہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت یہ کلمہ پڑھتے، اس وقت یہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، جب وہ یوسف علیہ السلام کی پریشانی میں یا اسف علی یوسف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں مومنین صابرین کو بشارت دی ہے اور صبر کرنے والے مومنین کی علامت بتلائی ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اس میں ایمان والوں کے لیے سبق اور درس ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے کسی چھوٹے بچے کی جان کو قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے نے کیا کہا، یعنی اس بچے کے باپ نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں اس بندے نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کا گھر جنت میں بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اسی طرح مصیبت میں مبتلا آدمی کو تسلی دینا بھی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مصیبت میں مبتلا آدمی کو تسلی دی اس کے لیے بھی ویسے ہی اجر ہے جیسا کہ اس مصیبت میں مبتلا آدمی کے لیے اجر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، ہم نے یہ بات ذہن میں بٹھا رکھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف اس وقت پڑھنا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، حالانکہ یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی جماعت رہ گئی، یعنی انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ ان کو جماعت نہ مل سکی، تو اس وقت انہوں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی 4 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ فرمایا جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی کام ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بھی چیز مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دوسرا، جب بھی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تیسرا، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ چوتھا کام، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر وہ استغفار کرتا ہے۔ تو جس آدمی میں یہ 4 عادات ہیں، یعنی وہ استغفار بھی کرتا ہے اپنے گناہوں پر، اور نعمت مل جائے الحمدللہ بھی پڑھتا ہے، مصیبت آ جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتا ہے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہر کام کی مانگتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو جس آدمی کے اندر یہ 4 صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔